یہ کہانی بحر ظلمات کے پار واقع ایک گمنام جزیرے سے شروع ہوتی ہے۔ 1492 میں امریکہ کی دریافت کا تمغہ سجانے کے بعد 1502 میں کرسٹوفر کولمبس نے ویسٹ انڈیز کے مشرق میں ایک جزیرہ دریافت کیا۔ 1635 میں اس جزیرے کو فرانسیسی حکومت نے آباد کیا، لیکن حسب روایت برطانوی بھی وہاں آ پہنچے۔ پھر کئی برسوں تک فرانس اور برطانیہ کے درمیان آویزش کے بعد اسے فرانس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ یہ چھوٹا سا جزیرہ مارٹینک کہلاتا ہے۔ 18ویں صدی کے وسط میں یہ جزیرہ کولمبس کے ساتھ آنے والے یہودیوں کی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ یہاں وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ یہاں ایسی دوشیزاؤں کی تربیت کر رہے تھے جن سے وہ حسب منشا کام لے سکیں۔ اسی مارٹینک میں 2 لڑکیاں پیدا ہوئیں جن کی فتنہ خیز کارروائیوں نے دنیا بدل کر رکھ دی۔ ان دونوں لڑکیوں کو 2 الگ الگ اہداف کی طرف بھیجنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک جوزفین تھی۔ یہ 1763 میں پیدا ہوئی اور شاہ فرانس نیپولین بوناپارٹ کی بیوی بنی۔ جوزفین کا ہدف زیادہ دشوار نہیں تھا، اسے صرف فرانس پہنچنا تھا، پھر نیپولین تک رسائی مغربی اقدار کی وجہ سے آسان تھی۔ البتہ اس کی کزن میری مارتھا کا کام ذرا مشکل تھا۔ اسے ترک سلطان کے حرم میں پہنچنا اور مشکوک ہوئے بغیر وہاں رہنا تھا۔ یہ کام کافی مشکل تھا، نہ حرم تک آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا اور نہ اندر پہنچنے کے بعد مطلوبہ ہدف تک رسائی آسان تھی، کیونکہ شاہی حرم کے ارد گرد 4-5 میل تک حفاظتی اقدامات کیے جاتے تھے اور یہاں متعین تندخو پہرے دار، جنہیں بوستانجی یعنی اسپیشل گارڈ کہا جاتا تھا، سخت قسم کا پہرا دیتے تھے اور اس طرح غیر لوگوں کے حرم تک براہ راست رابطے کے امکانات ختم ہو جاتے تھے۔ البتہ ایک ایسی صورت تھی جو محفوظ بھی تھی اور یقینی بھی۔ یہ صورت کیا تھی؟ جو لوگ حرم کے اندر نقب لگانا چاہتے تھے، ان کا بھیجا ہوا ایک جاسوس لکھتا ہے، یونانی اور فرانسیسی خواتین بعض اوقات حرم میں بیگمات سے ملنے جاتی ہیں۔ ان کے شوہر سوداگروں اور ترجمانوں کے روپ میں کلیوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ یہ خواتین یورپ کے نوادرات دکھانے اور فروخت کرنے کے بہانے حرم میں داخل ہوتی ہیں۔ حرم کے بارے میں درست معلومات ایسے مواقعوں پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔ خاطر خواہ معلومات حاصل کرنے کے بعد 1784 کے قریب ایک خوبصورت 14 سالہ دوشیزہ استنبول میں لائی گئی۔ مختلف نسلوں کے ملاپ نے اسے طلسماتی حسن اور کرشماتی ذہانت کا پیکر بنا دیا تھا۔ اس لڑکی کے خیرہ کن حسن نے کسی کو بولی دینے کی جرت نہ کرنے دی۔ فروخت کرنے والا ہر ایک کو بتاتا تھا کہ یہ لڑکی نئی سرزمین یعنی امریکہ میں آباد ہونے والی ابتدائی فرانسیسی یا ہسپانوی مہم جوؤں کی اولاد میں سے ہے، لیکن اس نے کبھی کسی کو یہ نہ بتایا کہ یہ لڑکی امریکہ سے ترکی کیسے پہنچی تھی۔ اس وقت ترکی میں سلطان عبدالحمید اول کی حکومت تھی۔ آخرکار اس لڑکی کے غیر معمولی فتنہ خیز حسن کی شہرت شاہی محل تک پہنچ گئی۔ فروخت کرنے والے نے ویسے بھی کسی اور کی بولی کو کامیاب ہونے دینا تھا اور نہ ہی سلطان کے حرم کے علاوہ کسی اور تک اسے جانے دینا تھا۔ سو یہ لڑکی شاہی حرم تک پہنچی گئی۔ اس 14 سالہ لڑکی کو حرم میں نقش دل کا نام دیا گیا اور یہ نام پوری سلطنت عثمانیہ میں مشہور ہوا۔ جب نقش دل حرم میں داخل ہوئی تو بڑا کھیل شروع کر دیا گیا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حرم کے اندر سے جوابی معلومات کیسے حاصل کی جائیں۔ نقش دل کیا کر رہی ہے؟ اس نے مزید کیا کرنا ہے؟ معلومات کی برآمدگی اور ہدایات کی درآمدگی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ شاہی حرم کی سخت سیکیورٹی میں یہ ناممکن تھا، لیکن اس لڑکی کو بھیجنے والے اتنے اناڑی نہیں تھے اور انہوں نے بالآخر راستہ نکال ہی لیا۔ باورچیوں، خانساماؤں اور خصوصی محافظوں اور خادموں کی شکل میں ماہر اور تجربہ کار جاسوسوں کی حرم سلطانی میں بھرتی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ رابطہ کاری اور پیغام رسانی کی ایک زنجیر تیار ہو گئی۔
انہیں 7-8 سال لگ گئے، لیکن انہوں نے تحمل کے ساتھ انتظار کیا۔ اس لڑکی نے بھی بہت جلد ترک زبان سیکھ لی، یا شاید وہ پہلے سے ہی جانتی تھی۔ اپنے مخصوص تربیت کی بنا پر اس نے سلطان کے دل میں اترنے میں زیادہ دیر نہ لگائی۔ 20 اگست 1785 کو اس لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ بعد ازاں وہ محمود ثانی دوم کے نام سے سلطنت عثمانیہ کا 30واں سلطان بنا۔ نقش دل کے بدن سے جنم لینے والے اس بچے کو اس کے بہت سارے بھائیوں اور چچا زادوں کی موجودگی میں تخت تک پہنچایا گیا۔ یہ محلاتی سازشوں سے پر ایک طویل داستان ہے، جس کا آغاز سلطان سلیم سوم کو تخت سے اتارنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کام کے لیے ینیچری سے زیادہ موزوں کوئی نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ نقش دل نے ان کو ہاتھوں میں لینا شروع کر دیا۔ ینیچری سلطنت عثمانیہ کا ایک خصوصی لشکر تھے۔ انہیں سلطان کے محافظوں کی حیثیت سے بھرتی کیا جاتا تھا۔ ینیچری بنیادی طور پر یتیم بچے تھے، جن کی پرورش اور تعلیم و تربیت کسی مذہبی امتیاز کے بغیر سلطان کی سرپرستی میں کی جاتی تھی۔ انہیں بلوغت کے بعد مذہب کی حیثیت سے اسلام کی تعلیمات دی جاتی تھی۔ پھر نہایت اعلیٰ عسکری تربیت دینے کے بعد سلطان کے محافظ دستہ میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ یہ محافظ براہ راست سلطان کے ماتحت اور صرف اس کو جواب دہ تھے۔ سلطان سے ان کی وفاداری اور ناقابل یقین بہادری نے انہیں عزت و وقار کی علامت بنا دیا تھا۔ اس بات نے نہ صرف انہیں فوج میں اعلیٰ مقام دلایا، بلکہ ان کی اطاعت اور اثر و رسوخ میں بھی بے پناہ اضافہ کر دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، یہ لوگ بذات خود ہر سلطان کے لیے خطرہ بن گئے اور پھر بادشاہ گر بن گئے۔ سلطان سلیم سوم اس امر کا ادراک کر چکا تھا کہ بادشاہ گر قوتیں حرکت میں ہیں۔ وہ ینیچریوں کی قوت کو تشویش کی نظر سے دیکھتا تھا اور ان کے تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نئی پیادہ فوج بنائی۔ اسے نظامی کیڈٹ یا نیو آرڈر کہا گیا، لیکن سلطان سلیم کی یہ کوشش کامیاب نہ ہوئی اور نقش دل جو پس پردہ بیٹھی طاقت کا کھیل کھیل رہی تھی، اس کا داؤ چل گیا۔ اس نے ینیچری کے ایک سردار سے پینگے بڑھا کر ینیچریوں کو حسب منشا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ نقش دل ایک ینیچری سردار علی افندی سے ملی، جو البانیہ کے گھوڑوں کے سوداگر کا بیٹا اور ونیشین عیسائی تھا۔ علی افندی کرفو کا رہنے والا تھا۔ اس کے ذریعے آہستہ آہستہ نقش دل نے ینیچریوں کو حسب منشا استعمال کرنے کا راستہ پیدا کر لیا۔ ینیچری بادشاہ گر تھے اور نقش دل کو بھیجنے والے اپنے لوگوں کو اس بات کی خصوصی تربیت دیتے ہیں کہ وہ بادشاہوں کو نہیں، بادشاہ گروں کو قابو کریں۔ نقش دل نے ہر حال میں اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھانا اور آخر کار سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کرنا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنا نہیں ترک سلاطین کا بیٹا سمجھتی تھی، وہی سلاطین جس کے حرم میں اسے خصوصی اہداف کے تحت داخل کیا گیا تھا۔ اس شیطانی کھیل کے پہلے حصے میں 28 مئی 1807 کو سلطان سلیم کو معزول کر دیا گیا اور انہیں تخت سے اتار کر قید کر لیا گیا۔ یہ کام ینیچری کا تھا اور انہوں نے ہی سلطان محمود دوم کو 28 جولائی 1808 کو تخت نشین کروا دیا۔ اب نپولین اور جوزفین کی رشتہ دار مارتھا یعنی کہ نقش دل والدہ سلطان کے مرتبہ پر فائز تھی اور ان کا دور کا بھانجا اسلامی دنیا کا طاقتور ترین حکمران تھا۔ مارتھا اگلے 29 برس تک زندہ رہی۔ وہ مسلمانوں کے بادشاہ کی انتہائی با اثر فرانسیسی ماں تھی۔ اس کے زیر اثر محمود دوم نے پگڑی اور حبہ وغیرہ پہننا چھوڑ دیا، یورپی لباس اپنا لیا اور پھر یہ رواج ہی پڑ گیا۔ وہ نقش دل کا فرزند ہونے کی بنا پر یورپی نقوش کو عثمانی نقوش پر مسلط کر رہا تھا۔ آخری دو خلفاء جن کی تصاویر ملتی ہیں اسی لیے یورپی لباس میں ملبوس دکھائی دیتے ہیں، اس کے دور میں ترکی پر مغربی تہذیب کے دروازے کھول دیے گئے تھے۔
ذہین طلبہ کو خصوصی تعلیم کے لیے یورپ بھیجا جانے لگا۔ یورپ پلٹ طلبہ کو بڑے بڑے عہدے دیے جانے لگے۔ یہی طلبہ آگے چل کر نوجوان ترک نامی اس جماعت کی بنیاد بنے، جس نے قدیم خلافت کے خاتمے اور جدت پسند جمہوریت کے نفاذ کی تحریک چلائی۔ 600 سالہ قدیم سلطنت کے ایوانوں میں بالآخر عورت، شراب اور موسیقی نے دراڑیں ڈالنا شروع کر دیں۔ نقش دل کے جادو کا نقش سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان حکمرانوں کو یورپی زندگی کے نظاروں سے لبھا کر کھیل کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ اسلام دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے جا رہے تھے۔ انہوں نے بالآخر ام المفاسد کے بعد ام الخبائث کو بھی سلاطین کی خلوت گاہوں میں پہنچا دیا تھا۔ ملک بھر میں پروپیگنڈا جاری تھا کہ ملک کو نئے حکمران بلکہ حکمرانی کے نئے نظام کی ضرورت ہے۔ یہ سب کسی فری مینسری کے نام پر اور شیطانزم کے نام پر کیا جا رہا تھا۔ 22 اگست 1817 کو نقش دل تو ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گئی، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اپنے جیسی کئی نقش دل شاہی حرم میں جمع کر لی تھی۔ سلطان عبدالحمید ثانی کے بعد کوئی بھی سلطان کسی طاقت اور اختیار کا مالک نہیں تھا۔ سب سلطان نوجوان ترک قیادت کے اسیر تھے۔ ان کے ذریعے اتحادیوں اور اتحادیوں کے ذریعے اتاترک کے قیدی تھے۔ پھر ایک دن اسی اتاترک نے خلافت کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ فری مینسز نے بالآخر مسلمانوں کی آخری خلافت پر ایک عورت کے ذریعے گرفت حاصل کر لی۔ جی ہاں، نقش دل کے ذریعے جو دراصل میری مارتھا ایمی ڈیوبس تھی، اس نے وہ کام کر دکھایا جو لاکھوں سپاہی اور ان گنت صلیبی جنگیں بھی نہ کر سکیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔